بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پینکریاس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، جو فیشیکم کے بالائی اپر پوسٹیریئر حصے میں دوسرے اور تیسرے موہروں لمبر ورٹیبرا کی سطح پر معدے کے بالکل نیچے ہوتا ہے۔ اس کا سر چھوٹی آنت کے پہلے حصے سے بننے والے حلقے میں اور اس کی دم بائیں جانب تلی کی طرف، یہ ایک ایسا غدود ہے جو نالی دار اور بے نالی دونوں قسم کے غدودوں کی خصوصیات رکھتا ہے۔ نالی غدود کی حیثیت میں دو ہارمون انسولین اور گلوکاگون تیار کرتا ہے۔ نالی دار ایکسوکرائن اور بے نالی انڈوکرائن غدود کے افعال کے انجام دہی یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے خلیات ہوتے ہیں۔ اس کے خلیات پینکریاٹک ٹیوبل کے اطراف ہوتے ہیں۔ ان خلیات سے نکلنے والے افرازات پینکریاٹک نالی کے ذریعے نظام ہضم میں پہنچتے ہیں۔ بے نالی غدود کی حیثیت سے اس کے ہارمون بنانے والے مخصوص خلیوں کو جزائر لنگرہینس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ خلیات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 الوہا سیلز اور نمبر 2 بیٹا سیلز۔ ان میں سے مؤخر ذکر یعنی بی خلیے انسولین پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہارمون جسم میں محفوظ شکر، چربی اور لحمیات کے استعمال کے سارے نظام کو متوازن اور ہم آہنگ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اساسی طور پر انسولین کا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ تر جسمانی خلیات میں یعنی سوائے عصبی نظام کے خلیات اور اسی طرح کسی حد تک جگر کے خلیات کے تمام جسمانی خلیات میں گلوکوز یا شکر داخل ہونے کی رفتار کو بڑھاتا ہے۔ انسولین کی غیر موجودگی خلیوں میں خون کی شکر کے انجذاب کی صلاحیت کو کم یا ختم کر دیتی ہے، جبکہ انسولین کی موجودگی میں غلاف خلیہ سے گزر کر شکر آسانی سے خلیوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ انسولین کی ان خاصیت سے جسم کے متعدد افعال انجام پاتے ہیں۔ جب خون میں انسولین کی سطح بلند ہوتی ہے تو گلوکوز حیوانی شکر گلائکوجن میں تبدیل ہو کر جگر اور جسمانی عضلاتی نظام میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس طرح گلوکوز کا کچھ حصہ چربی میں تبدیل ہو کر ایڈیپوز ٹیشو میں محفوظ ہو جاتا ہے اور اسی طرح گلوکوز کا ایک حصہ توانائی کے حصول کے ایک ذریعے کے طور پر جسمانی ساختوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی خون میں انسولین کی موجودگی سے خون میں شکر کی سطح بالآخر کم ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہائپوگلیسیمیا کہلاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسولین کی طلب بڑھانے کے سب سے زیادہ اہم محرک خون کی شکر کی بلند سطح ہے۔ اس بڑھتی ہوئی طلب کے نتیجے میں جس رفتار سے خون میں انسولین کی سطح بلند ہوتی ہے، اسی تناسب سے خون میں شکر کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ کیونکہ انسولین کی موجودگی میں خلیوں میں اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جب خون میں شکر کی سطح کم ہو جائے تو اس سے انسولین کا افراز بھی بند ہو جاتا ہے۔ انسولین کی خون میں غیر موجودگی سے شکر کا خلیوں میں سوائے عصبی نظام کے خلیوں کے داخلہ بند ہو جاتا ہے اور اس طرح خون میں شکر کی سطح مزید گرنے نہیں پاتی۔ جب ہم غذا استعمال کرتے ہیں تو غذا میں موجود کاربوہائیڈریٹس کی گلوکوز میں تحویل ہوتی ہے۔ یہ گلوکوز خون میں جا کر وقتی طور پر شکر کی سطح بلند کر دیتا ہے۔ انسولین کا بنیادی فعل یہ ہے کہ وہ شکر کی اس بڑھتی ہوئی سطح ہائپرگلیسیمیا کو ایک مقررہ وقت میں اس حد تک کم کر دے کہ خون میں شکر کی مقررہ سطح 80 سے 120 ملی گرام برقرار رہے۔ جب انسولین کی ضروری مقدار پیدا کرنے سے قاصر رہے تو خون میں شکر کی سطح مقررہ طبی سطح سے ہونے لگتی ہے۔
زیادہ جسمانی وزن والے مریضوں میں انسولین تو بعض اوقات بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن خلیے اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس حالت میں بھی خون میں شکر کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ خون میں شکر کی مستقل بڑھتی ہوئی مقدار ذیابیطس کہلاتی ہے۔